نوجوانوں جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ کوئی تلخ لہجے میں گفتگو کی ہو، آج جا کے باپ کے پیر پکڑ لینا، آج جا کے ماں سے یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لینا، ابا معاف کر دے، اماں معاف کر دے۔ اگر وہ فوت ہو گئے تو سویرے سویرے قبرستان چلے جانا اور پینتیوں کے سرانے بیٹھ جانا، پینتیوں کی طرف بیٹھ جانا، کہنا عرش والے تیرے پاس پہنچ گئے، ہم نے بڑا ستایا، عرش والے اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد پتہ لگا ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا تیرے بچوں کا تیرے ساتھ برتاؤ کیسا، سلوک کیسا، گفتگو کرنے کا، رہنے کا، تیرے بچوں کا تیرے ساتھ انداز کیسا ہے؟ کہنے لگے حسن کی بتاؤں کہ حسین کی بتاؤں؟ بڑے حضرت حسن تھے، 1 سال بڑے تھے حضرت حسین سے۔ کہا اب بیٹے حسن کی بتا، وہ تیرے سے کیا برتاؤ کرتا ہے؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا اللہ بھی کر رہا ہے، آپ نے یوں نہیں فرمایا قرآن کا اس نے ترجمہ تفسیر پڑھ لیا، آپ نے یوں نہیں فرمایا ماشاءاللہ اب تو عالم بن رہا ہے، آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن کا کردار کیسا ہے؟ ساری زندگی ہو گئی میرا بچہ میرے سامنے کبھی کھڑا نہ ہوا، ساری زندگی کے اندر میرے بچے نے میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھی، ساری زندگی میں میرا بچہ آج تک کبھی میرے برابر آ کے نہیں بیٹھا ہے، یا تو چوڑی ٹانگے ابو جی بوتل پڑھائیو، ابو جی پانی دئیو، ابھی پانی پکڑانا، امی شوب کے مر جاؤ یار۔ ملازم ہے جس کے ماں کے قدموں تلے خدا نے جنت تک کی، تجھے پانی مانگتے شرم نہیں آتی؟ ابو جی ذرا بازار جانا پیکج کروا کے لانا، کون ہے باپ؟ علماء اکرام نے فرمایا جب وہ باپ یوں کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، عرش عظیم کا مالک فرماتا ہے اس کے ہاتھوں کو جلدی جلدی نیچا کر دو، اس کو کہہ دو ہاتھ نیچے کر لے، اور جو مانگتا ہے اس سے مانگنے سے پہلے دے دو۔ جب یہ میرے دربار میں بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میری رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے باپ کا مقام۔ اور تو کہہ رہا ہے ابو جی میرا پیکج کرا کے لے کے آؤ۔ دسترخوان پر سالن دیکھ کے ایپ گئے، جن کو وضو کا پتہ نہیں، جن کو غسل کا پتہ نہیں، ان کے آگے کہتے ہیں واہ واہ نمکین کڑھائی سفید پیپر کی بڑی بنائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کو منہ پھوڑتا ہے، ماں کو کہتے امی تو نے آج چولہے کے آگے کھڑی کر بہت پیارا کھانا بنایا۔ دوست ایک دفعہ آپ کو ہوٹل پہ شنواری پہ لے جائے یا اچھے سرائے عالمگیر کے ہوٹل پہ لے جائے، اس دوست کا 10 مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہو جس ماں نے 2-2.5 سال گود میں دودھ پلایا اور جوانی تک تمہیں پروٹھے کھلاتی رہی، تمہیں میٹھے نمکین کھانے کھلاتی رہی۔ رب اکبر کی قسم آج تک کسی نے اپنی ماں کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ کبھی یاد آیا؟ اور لوگوں سرائے عالمگیر کی شاہی مسجد میں بیٹھنے والوں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جاؤ بہنوں کی دعاؤں کو لیا کرو۔ رب اکبر کی قسم جب پیسہ کام نہیں آتا، اختیار کام نہیں آتا، جب حکومت کام نہیں آتی، جب میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں دھن دولت کام نہیں آتی، وہ بہنوں کی دعائیں کام آ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا باتوں میں بات آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، اپنے پلے باندھ لو۔ کبھی جائیداد کے بٹوارے کے لیے، کبھی زمین کی تقسیم کے لیے، کبھی مکان کے بٹوارے کے لیے اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو عدالت کے کٹہرے میں نہ رہنا۔ رب اکبر کی قسم تمہیں حصہ تو مل جائے گا لیکن غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ وکیلوں کے چیمبر میں ججوں کی عدالتوں کے کمرے کے اندر میرے عزیزوں ان لڑکوں کے آگے سارے غیرت والے، ان وکیلوں کے آگے سارے عزت دار ہیں، لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں تیری اگر گھر والی تیری میری ماں آپ کے میرے باپ کے آگے سر نہیں اٹھاتی، سر جھکاتی ہے تو وکیل کو اپنا چہرہ کیوں دکھائے گی؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں سرائے عالمگیر کے اندر کچھ مکان ایسے ہوں گے جن عورتوں کے بالوں کو آسمان کے سورج میں نہیں دیکھا لیکن وہ زمین کے بٹوارے کے لیے عدالتوں کے کٹہرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ بے شک مرلہ 2 مرلہ زیادہ دے دینا لیکن اپنی بہن کو بیٹی ماں کو عدالت میں نہ لینا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں حصہ تو مل جائے گا لیکن قیامت کی صبح تک غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔
یاد رکھنا میرے بابو، پلے باندھ لو، اپنی بیٹی کو جب بہو بنا کر لاکھوں کا 10 لاکھ کا 15 لاکھ کا جہیز دے کر سونے چاندی کے کڑے پہنا کر اپنی بیٹی کے لیے 1000 آدمیوں کی دعوت کر کر جب آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہو تو کہنا پھولوں کا ہار تو دے دیا میں نے تجھے، نیکلس تجھے کڑے تو دے دیے، ہاتھ کا پنجہ انگلا تو دے دیا، لیکن اے میری بچی ان ساری چیزوں کی لاج رکھنا، اپنے باپ کی 19 سال کی محنت کی لاج رکھنا، دیکھنا کبھی زندگی کے اندر اپنے شوہر کی زبان پر طلاق کا لفظ نہ آنے دینا۔ اے میری بیٹی، باپ بیمار ہو جائے، مر جائے، شوہر اجازت نہ دے بغیر چہرہ دیکھے دفنا دینا۔ چہرہ دیکھے گی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، تیری دعاؤں سے خدا جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اے میری بیٹی، اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق تیرے پہ باپ کا نہیں تیرے شوہر کا ہے۔ یہ بات حسین کی اماں کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ فرمایا تھا فاطمہ تیرا نکاح پیسے والے سے نہیں کیا، تیرا نکاح میں نے مال و دولت والے سے نہیں کیا، تیرا نکاح میں نے اس ہستی سے کیا جو تقوی اور حیا کا معیار ہے، منبع ہے۔ اے فاطمہ کبھی روٹی کے لیے جھگڑا نہ کری ہو، کپڑے کے لیے جھگڑا نہ کری ہو، کبھی دسترخوان کے لیے جھگڑا نہیں، مسیری منجے بستر کپڑے کے لیے جھگڑا نہ کرنا۔ اگر تیری لڑائی علی کے ساتھ ہو گئی، تو میرے گھر میں آ گئی، اے میری فاطمہ مجھے پتہ لگا اس لڑائی میں پہل تو نے کی، قصور تیرا تھا۔ اے فاطمہ تجھے گھر میں منجا بستر تو ملے گا، کھانے کو تو ملے گا، ہنسنے کھیلنے کا موقع ملے گا۔ اگر فاطمہ علی سے ناراض ہو کر قصور تیرا ہو تو میرے گھر میں مر گئی، تجھے میں اپنی چادر کا کفن تو دوں گا لیکن میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یا تو کہتے طلاق ہی ہوگی تو ہوگی، پھر کی ہو گیا؟ میری بچی نے نوکری کروڑوں لین دیا نے ہے تو جائز عمل۔ یہ سارے علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، طلاق جائز عمل ہے میرے عزیزو، لیکن اللہ کو اتنا ناپسندیدہ یہ عمل ہے۔ فرمایا جب زمین پر کسی گھر میں طلاق کا لفظ آتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اپنے گھر سے اس کڑوے بول کو نکالو۔ 20-25 لاکھ روپے شادی پہ لگائے، ایک طلاق کی بول پہ سارا بیڑا غرق کر دیا۔ 4 سال جہیز کے واپس لینے پہ عدالتوں کے اندر جھگڑے، گلیوں میں جھگڑے، انگوٹھی دیتی مندری نہیں دیتی، مندری دیتی انگوٹھی نہیں دیتی، اس پر ساری زندگی۔ ان بچوں کا کیا قصور؟ یہ تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی، انشاءاللہ تعالی آپ گھر جا کر اور اگلی صبح یہاں کر کہو گے بات تو سچی کر کے گیا۔ کوشش کرنا اگر چاہتے ہو بھائیوں کا کندھا مجھے ملے، اگر چاہتے ہو جنازے والی چرپائی کے پاس بہن مجھے رو کے دکھائے، تو کوشش کرنا اپنی بہن بھائیوں کے گلے اپنی اولاد کے سامنے نہ کرنا، ان کے سچے پیارے پیاری ننھی شرائیوں میں گند نہ بھرنا، وگرنہ رب اکبر کی قسم ہے اگر بہن بھائیوں کا گلا بھانجے بتیجوں کے سینے میں بیٹھ گیا، اللہ کی قسم یہ تیرے جنازے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے۔ اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ تیرے پاس 10 روپے یا تیرے پاس کروڑوں روپے، کوشش کرنا میرے لاڈلے، میرے بزرگا، میرے جوانہ، موت جوانی نہیں دیکھتی، بزرگی نہیں دیکھتی آتی ہے۔ کوشش کرنا اپنا کفن اپنے حلال کے پیسوں سے خرید کے رکھ دینا، ورنہ رب اکبر کی قسم کوئی پتہ نہیں مرنے کے بعد تجھے کفن کس پیسے کا ملے گا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کا بادشاہ، مغلیہ خاندان کا چودھری ہے، جب میرے عزیزو انتقال ہونے لگا فرمایا اور لوگوں مجھے شاہی مال سے کفن نہ دینا، مجھے بھائیوں بہنوں کے پیسے سے کفن نہ دینا، اس الماری میں کفن کی چادریں پڑی ہوئی ہیں، تمہیں پتہ یہ کفن کہاں سے آیا؟ یہ مکے میں زمزم سے دھل کے نہ آیا، یہ کفن روضہ رسول کی جالیوں سے لگ کے نہ آیا، بلکہ میری حلال کمائی کے پیسوں سے آیا۔ اللہ والے تو خلیفہ وقت تھا، تو بادشاہ تھا، ہر وقت تخت و تاج میں رہتا تھا، یہ تیرے پاس کفن حلال کے پیسوں کا کیسے آیا؟ فرمایا عصر کی نماز کے بعد دلی کی چاندنی چوک کے اندر، دلی کے چاندنی چوک میں خود اپنے ہاتھوں سے
ٹوپیاں بنا بنا کے سی کے بیچا کرتا تھا. ایک دن میں نے ٹوپیاں بیچی, 5 روپے 12 آنے مجھے کمائی میں ملے. میں نے ان کو تھیلی میں باندھ کے رکھ دیا. اور لوگوں, جب میرا انتقال ہو جائے ان پیسوں سے میرا کفن خریدنا, مجھے کفن کسی اور کے پیسوں کا نہ دینا. یا تو 11 بجے انتقال ہوتا ہے, اگلا زور کے بعد جنازہ ہوتا ہے, یوں بیٹھے ہوتے ہیں. لاکھ لاکھ روپے کی گھڑیاں پہننے والے, کروڑ کروڑ روپے کی چابیوں کے چھلے انگلیوں میں گھمانے والے, ہر بینک کا ATM پاس ہے. محترم دوستو بزرگوں, چار موبائل رکھے ہوئے ہیں, نیچے سر کے بیٹھے. بیٹے کفن کا کیا کرنا ہے؟ چاچے کو لو پوچھ لو, تائے کو لو پوچھ لو, پھپھی کو لو پوچھ لو. یہ وہی چاچا جسے اپنے گھر میں گھسنے نہ دیتا تھا, یہ وہی چاچا جس کو پھپھی ہے جسے اپنے گھر میں کہتا تھا جب آتی ہے گھر کا ماحول خراب کرتی ہے. اور میرے لاڈلو کھڑے ہو کے کہنا جی انشاءاللہ کفن میں دوں گا, کیونکہ میرے باپ نے ہر قسم کا کپڑا پہنایا. لعنت ہے میں اپنے باپ کو 2 چادریں نہ پہنا سکا. پھر میرے پیارو, اتنا تو دین سیکھ لو, اتنا تو دین سیکھ لو. ابا مرے, مولوی صاحب جنازے کے لیے نہ آئے, بیٹا جنازے کے لیے کھڑا ہو جائے. امام صاحب جنازہ پڑھائے گا, کہے گا یا اللہ یہ میرا بندہ, یہ تیرا بندہ ہے, میرا نمازی معاف فرما دے. جب بچہ جنازہ پڑھائے گا تو رو کے خدا کو دکھائے گا, زبان سے دعاؤں کے بول بولے گا اور کہے گا اللہ یہ میرا نمازی نہیں, یہ میرا ابا ہے. اللہ پانی اوپر ڈال کے, پانی اوپر کا تو میں نے صاف کر دیا, اندر کا قبر کا دھونا تیرا کام ہے. کیا پتا بیٹے کی آنکھ سے آنسو نکلے تیرے باپ کے لیے جنت الفردوس کا ذریعہ بن جائے. طالب علم بھیج دو, مولوی صاحب ہمارا مزاج نہیں ہے, بچہ یہیں بھی پڑھ دیں گے. اچھا جی کیا خدمت کریں, جو مرضی کر دینا, ہمارا مزاج. کیوں اتنی نوبت آتی ہے؟ ان طالب علموں کو قرآن پڑھنے دو, ان طلباء کرام سے دعا کروا لو. میرے محترم دوستو بزرگوں, سارے سرائے عالمگیر کے مدرسوں کے بچے قرآن پڑھیں ایک طرف, اور بیٹا بیٹی سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں وہ ایک طرف. رب اکبر کی قسم ہے کوئی نہ کوئی بچوں کے ذہن میں تو آوے گی, کھانا کھائیں گے, ملے گا یا نہیں ملے گا. اخلاص ریاکاری کھانے میں, ان بچوں کو کیا پتا. لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں, بیٹا پڑھے گا کھانے کے لالچ میں نہیں پڑھے گا, بیٹی پڑھے گی کھانے کے لالچ میں نہیں پڑھے گی. بلکہ اور آپ کو سستا پیکج دے کے جاتا ہوں, صبح صبح جب اٹھا کرو تو اٹھنے کے بعد بستر پہ بیٹھ جایا کرو, اور اٹھنے قدم زمین پہ رکھنے سے پہلے کہا کرو اللہ میں آج کے دن جتنے نیک عمل کروں اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دینا. ہم اسال ثواب کے قائل ہیں نا بھائی. ثواب یہ میں نماز آپ نے پڑھی آپ کو ثواب مل گیا. اگر 2 رکعت نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے پڑھ لیتے اور کہتے اللہ اس کا ثواب نبی علیہ السلام سے لے کر ساری امت کو پہنچا دے, یہ اسال ڈاک ہو گئی. ہم نے سیدھا ثواب پہنچایا کہ اپنا ثواب اللہ کو دیا. میرے بھائی کس کو دیا بھائی؟ زور سے بولو, کس کو دیا؟ تو اللہ قبروں میں پہنچانے پہ قادر ہے, وہ قبروں میں پہنچا دے, وہ برزخ میں پہنچا دے, وہ جنت میں پہنچا دے. جب ہم وہاں تک ہماری رسائی ہے نہیں تو جو کام اس نے کرنا ہے اس کام پر سوچنا کیسا, اس کام پر بحث کیسی کرنی. بابا جی ٹھیک بات کر رہا ہوں, اے اللہ یہ وہاں تک کر دے بس. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری زندگی میرا بچہ کبھی میرے پاس آ کر میری برابری کر کے نہیں بیٹھا ہے. آپ کو یاد ہے کتنی مرتبہ ابا جان کے پاس بیٹھے, کمرے میں ابا جانا ہے, بیٹی ادھر موبائل دیکھ رہی, بیٹا ٹانگ اٹھا کے ابا سارے کمرے میں کرے, میں نے بھی تو بہن دی جگہ دے دیو, پتر تو پرے نہ ہو جا, وہ بجے اتھے بیجو امی نہیں. حضرت علی کہتے ہیں ساری زندگی میری غیر موجودگی میں 2022 میں میرے عزیزوں کوفہ گیا تھا, اور کوفے کی جامع مسجد جس محراب کے حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اسی محراب کے پیچھے حضرت علی کا مکان تھا, اور وہ لائبریری بھی تھی آپ کے, وہ علم کا مرکز جہاں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. حضرت علی فرمانے لگے ساری زندگی میری غیر موجودگی میں میرا بچہ میری مسند پر آ کے نہیں بیٹھا کہ یہ ابے کی جگہ ہے. پھر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے,
کس نے پوچھا نہیں لگتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی؟ فرمایا گڑبڑ نہیں، مجھے میرا حسن اس کی تابعداری یاد آ گئی۔ کیا تابعداری؟ فرمایا مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں نیچے بیٹھا ہوتا تھا، میرا حسن اوپر چھت پہ ہوتا تھا، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے میری موجودگی میں میرا بچہ چھت پہ نہیں چڑھتا تھا، کہیں میرے پیر کا سایہ میرے باپ کے سر کے اوپر نہ آ جائے۔ کسی کی ساری داڑھی سفید ہو گئی، میری آدھی یا اس سے کم یا زیادہ ہوئی۔ دوستو دو دعائیں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ ایک دعا اور ایڈ کر لینا اور ملا لینا کہ یا اللہ ساری زندگی سر عالمگیر میں یہ داڑھی کا بھرم بچاتے بچاتے زندگی گزر گئی، بال سفید ہو گئے، اللہ بیٹی اور بیٹے کے چکر میں ان بالوں کے ساتھ اللہ کسی تھانے عدالت کچہری کے چکر نہ لگوانا، اللہ ان چٹے بالوں کے ساتھ کسی کے آگے ہاتھ نہ جڑوانا، اللہ ان چٹے بالوں کے ساتھ کسی عدالت تھانے میں میرے سے معافی نہ منگوانا، وگرنہ خدا پاک کی قسم ہم نے سفید داڑھی والوں کو روڈوں کے اوپر عدالتوں تھانوں میں رلتے ہوئے دیکھا ہے۔ دو دعائیں زندگی کے اندر یاد کرو، اولاد کے لیے دعا مانگو، بیوی بچوں کے لیے دعا مانگو، لیکن دو دعائیں ضرور مانگو۔ ایک دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے اللہ، مولوی صاحب آئے تھے شاہی مسجد سے جب میں پیدا ہوا تھا، مولوی صاحب نے میں اماں کی گود میں تھا، شہد چٹانے سے پہلے دودھ کی دھار پلانے سے پہلے میری اماں نے کہا تھا کان میں، ابا نے کہا تھا زان دو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا اللہ جو کلمہ مجھے ماں کی گود میں ملا، اللہ اس کلمے کو قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما، وگرنہ میرے محترم دوستو بزرگوں موت کے وقت دنیا کلمہ پڑھاتی ہے زبان پہ نہیں آتا۔ یا اللہ جو آپ نے ایمان کی دولت مجھے ماں کی گود میں دی تھی قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری دعا کرنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میرے بچوں کو، میری بیوی کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے، ورنہ رب اکبر کی قسم ہے جنازہ اٹھتا ہے لوگ کہتے ہیں پترا نے تنگ کیتا سی، تی دا غم لے کے چلا گیا، پتر دا غم لے کے چلا گیا، بیوی دا غم لے کے چلا گیا۔ خدا پاک کے دربار میں مانگو اللہ میرے بچوں کا کردار ایسا بنا، میری گھر والی کا کردار ایسا بنا، میری بیٹی کا کردار ایسا بنا، مالک قیامت کا دن ہو شفاعت تیرا نبی کرے، رحمت تو برسائے، میری اولاد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے جائے۔ مانگیں گے نا اللہ سے دعا ایمان کے خاتمے کی اور نیک بچوں کی۔ اچھا بتاؤ کس کس کے بچے قرآن کے حافظ ہیں؟ ماشاءاللہ نیا ڈاکی دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی اللہ سے مانگے، میں بد نصیب نہیں کہوں گا، باقی اللہ سے مانگے، آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود حافظ کوئی نہیں، تبلیغ کی برکت سے 10 12 15 صورتیں یاد ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جن کے بچے بھی اور باپ بھی حافظ قرآن ہیں، جن کے باپ حافظ قرآن نہیں بچے حافظ قرآن ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنت کے غلمان جنتیوں کے پاس آئیں گے، میاں کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، کچھ چاہیے؟ کہیں گے نہیں نہیں، ہاں یار مجھے کچھ چاہیے۔ کیا؟ یار بچپن کے اندر مدرسہ تعلیم القرآن کے اندر میرا بچہ قرآن کا حافظ بنا تھا۔ اچھا ساری چیزیں مجھے مل گئی، میری اولاد مجھے نظر نہیں آ رہی، جنت میں کہاں ہے؟ کا پتہ مجھے کوئی نہیں، تیرا بچہ کہاں ہے؟ اچھا میں اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اے یا رب، اے باری تعالیٰ، ایک بندہ تیرا جنت میں پریشان ہے، کہتا میں نے اپنے قرآن پڑھنے والے بچے سے ملنا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کوئی بات نہیں، جاؤ جاؤ جاؤ، ایک پروں والا گھوڑا لو، جنت کے اس درجے میں چلے جاؤ، اور جو حافظ قرآن ہے اس مکان سے جنت کے محل سے اس بچے کو بٹھاؤ سواری پر اور اس باپ سے ملا دو۔ جب باپ بیٹا دونوں آپس میں ملیں گے کہیں گے بیٹا تو کہاں کا؟ ابا جی وہ نچلے درجے میں۔ ابا جان آپ کہاں کا؟ میرا مکان تو اوپر درجے میں۔ چاہیے تو حافظ جی کو اوپر آنا چاہیے تھا، ان پڑھ باپ کو نیچے آنا چاہیے تھا۔ ابا کہے گا بیٹے یہ تجھے مقام کہاں سے ملا؟ ابا کہے گا کہاں سے ملا؟ بیٹا کہے گا پتہ نہیں، چلو اللہ سے پوچھ کے آتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں دونوں آئیں گے، یا اللہ قرآن کا حافظ نیچے اور میں ان پڑھ اوپر،
اللہ فرمائیں گے پریشان نہ ہو، بتا تیرا انتقال کب ہوا تھا؟ کہ اللہ 2025 میں میرا انتقال ہوا تھا۔ بیٹے سے پوچھیں گے تیرا انتقال کب ہوا تھا؟ وہ کہے گا 2045 میں میرا انتقال ہوا تھا۔ باپ کے مرنے کے کتنے عرصے بعد زندہ رہا؟ کہ 20 سال زندہ رہا۔ ٹھیک ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سناتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اگلے سال کیا کیا؟ کہ متراوی میں اللہ کا قرآن سنایا، کا فیصلہ ہو گیا۔ باپ تو تیرے سے نچلے درجے میں تھا، لیکن جب تو تراوی میں قرآن سناتا، آیت تو پڑھتا، میں نے تیرے باپ کا درجہ بلند کرتا۔ تو نے 20 سال میں اتنا قرآن سنایا، میں نے تیرے باپ کو قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کا درجہ عطا فرما دیا۔ پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو انشاءاللہ، اور خود بھی نیت کر لو جس عمر میں ہو کہ انشاءاللہ قرآن کے حافظ بنیں گے۔ سارے نیت کر لو ماشاءاللہ۔ میرا مزاج نہیں ہاتھ اٹھانے کا، منہ سے کہہ دو انشاءاللہ، اور صبح سے پڑھنا شروع کر دو۔ عربی قاعدہ پڑھ لو، سورہ فاتحہ، موت آ گئی اللہ قرآن کے حافظوں سے۔ آنکھوں میں آنسو آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یقین کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر چلتے آ رہے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر چھوڑ دیا اور خطبہ چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر دونوں نواسوں کو اٹھا کے لائے، ایک کو اپنے دائیں پہلو پہ، ایک کو بائیں پہلو پہ بٹھایا، اور ایک نواز حسن کی طرف دیکھے گا، ان ابنی ھذا لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ او لوگو، یہ میرا حسن 6.5 سال کا، اللہ جل شانہ اس سے جوانی میں بہت بڑا کام لے گا۔ یہ میرا حسن 2 جماعتوں میں صلح کا پیغام لے کے آئے گا۔ حضرت حسین کی طرف چہرہ کیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، ادھر دیکھ کے مسکرائے، ادھر دیکھ کے آنسو کیوں آئے؟ فرمایا یہ میرا بچہ جوانی کی عمر میں جائے گا، میری امت اسے بے دردی سے شہید کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ کہا تھا، جب ام سلمہ سے فرمایا تھا خاص لوگ آسمان سے، خاص مخلوق آسمان سے میرے سے ملاقات آ رہی ہے، ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے اندر آپ نہ آ کر پریشان نہ کرنا۔ اماں جان دروازے پہ کھڑی ہو گئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اماں، نانا جان کہاں ہے؟ کہ اندر ہے، خاص مہمان آئے ہیں کہ اندر آنے کی اجازت نہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں بڑے پرتھیلے تھے، جلدی سے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، میں نے ہلکا سا پردہ ہٹا کے دیکھا، سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے سے لگا کے رو رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ماں باپ قربان ہو، کیا بات؟ کہ علی بتا کے، جبرائیل مجھے بتا کے گیا، یہ تیرے بچے کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا، تیری امت اسے شہید کر دے گی۔ ام سلمہ کہتی کملی والے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، جرا بیپ کی آنکھوں پہ رکھے بنا ہی واپس آ جائے، جابر کی روٹیوں پہ رکھے روٹیوں میں برکت آ جائے، کھجوروں کے ڈھیر پہ رکھے چند کھجوروں پہ رکھے ڈھیر میں برکت آ جائے۔ ابو ہریرہ کی کھجوروں کو ہاتھ لگائے، 27 سال کھجوروں میں برکت آ جائے۔ اے کملی والے ہاتھ اٹھا، اللہ تیرے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اپنے بچے کی حفاظت مانگ لے۔ اور سرائے عالمگیر کے مسلمانوں، لوگ کہتے اللہ کے راستے میں جائیں، بچوں کا کیا بنے گا؟ سنو امام الانبیاء کا پر مغز اور بھرا ہوا جواب۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ، جب باغ کا مالی باغ کو پانی نہیں دے گا تو پھر بتا اس باغ کو کون بچائے گا؟ دین پھیلا قربانیوں سے۔ حضرت مولانا احمد لاہور صاحب دامت و فیوزم فرماتے ہیں پہلی امتوں کے ذریعے ایمان لانا تھا، اس امت کے ذریعے اللہ نے 4 کام لگائے، ایمان کا لانا بھی ہے، ایمان کا بنانا بھی ہے، ایمان کا پکانا بھی ہے، ایمان کا پھیلانا بھی ہے۔ ایمان بنے گا دعوت سے، لا الہ الا اللہ، وہ لوگوں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہے۔ اس سے جتنی دعوت دیں گے انسان کا ایمان بنے گا، ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے۔ اماں بھی کہے گی، ابا بھی کہے گا ہن تے ٹوپی تار دے والا نو حوالہ لے۔ اماں جان بھی کہے گی ساری تبلیغ دا ٹھیکہ تو چکیا ہے، یار کہیں گے یار تن اور کوئی کم نہیں، مسیتے وڑے رہنا ہے، کڑوی بھی سننی، میٹھی بھی سننی، کسیلی بھی سننی۔ جتنا مجاہدہ برداشت کرو گے اتنا ایمان پکے گا۔ ایمان پکے گا میرے عزیزوں مجاہدے سے، اور ایمان میرے عزیزوں اللہ اکبر پھیلے گا قربانیوں سے، ایمان بچے گا ہجرت سے،
ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، ایمان پھیلے گا قربانیوں سے، ایمان بچے گا ہجرت سے۔ اگر چاہتے ہو یہ کلمہ زبان پر لے کر دنیا سے چلا جاؤ تو پھر اس کلمے کو سینہ بسینہ منتقل کرنا پڑے گا۔ آج عیسائی مسجد کے اس پرمغز اجتماع کے اندر ساری ارادہ کرو، انشاءاللہ رہتی دنیا تک دین کا کام جاری رہے گا، اور مال جان لگا کر صلاحیت لگا کر اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ حاجی مولا جمشید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب خدمت میں رہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے او لوگو اللہ اکبر، مرتے دم تک خیر والے کام کو کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ بتاؤ کس کس کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی؟ مقصد حسینی کو لے کے کون کون پورے عالم کے اندر پھرے گا؟ سارے جائیں گے نا کیا دیں انشاءاللہ؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو ذرا کربلا کی طرف چلیں۔ ہے یہ تاریخی واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور ہجرت کا 61واں سال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان سیدنا صدیق اکبر، صحابہ اکرام دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عثمان سن 35 ہجری میں شہید ہوئے اور یہ واقعہ 21 سال کے بعد ہوا۔ اب بتاؤ جو عقل کے اندھے اور بے وقوف صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور کربلا کے قصوروار صحابہ کو ٹھہراتے ہیں، ان کو بتاؤ صحابہ جو اکرام کے تو حضور کے دنیا سے جانے کے بعد اور خلفائے راشدین کے جانے کے بعد 30 سال 25 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ حضور کی حدیث میں کوئی نہیں، خدا کے قرآن میں کوئی نہیں، یہ تاریخی واقعہ ہے۔ مؤرخ لکھتا ہے اب دو ہی کام ہے، ہم کہتے آگے سے آواز آئی، وہ کہتے پیچھے سے آواز آئی۔ نہ آگے سے آواز دینے والے کا پتہ کون تھا، نہ پیچھے سے آواز دینے کا۔ لڑو مرو سر پھڑواؤ جو مرضی کرو، کربلا کو مانو نہ مانو، لکھنے والا لکھ کے چلا گیا۔ فیضان لکھنے والا لکھ کے چلا گیا۔ آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ابا نے نہیں دیکھا، دادے، ہماری 20 پشتوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ہماری 100 پشتوں میں سے کربلا کا واقعہ نہیں دیکھا۔ ہلدی مسالہ لگانے کی مجھے یہ عادت کوئی نہیں، لیکن جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا ابو الکلام آزاد صاحب اور حضرت قاری محمد قیب صاحب نے جو کربلا، اب لوگ کہیں گے وہ بھی تو تاریخ ہے، بس تاریخ یہ ہے کہ تمہارے لکھنے والوں کی زبان سے سچائی نہیں ٹپکتی، ہمارے لکھنے والوں کا کردار سچائی پر مبنی تھا۔ مولانا در صاحب ایسی بات ہے نا بھائی کہ ہم سچوں کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ناراض نہ ہوئیو، میں اگلی تمہارے سے بات کروں گا، جس کے پاس بڑی گاڑی ہوگی، جس کے پاس بنگلہ ہوگا، جس کے پاس کروڑوں روپیہ بینک کا ہوگا، جس کے پاس بڑے ڈھیروں کاروبار ہوں گے، تمہارا ووٹ بھی میں یہ بھی اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، تمہارا ووٹ بھی انہی کے ہاتھوں میں جاتا ہے۔ مسجد کا مولوی کھڑا ہو جائے گا، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے، سر پہ پگڑی باندھ رکھی ہے اور ہاتھ کے اندر مونوگرام کتاب کے نشان کا لے رکھا ہے، لیکن رب اکبر کی قسم ہے مہر لگانا تو دور کی بات، جلسے میں آنے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے آمنوا اتقوا اللہ، اگر میرے عزیزو جھوٹے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جھوٹے کی تقریر کا معیار کوئی نہیں، جھوٹے کے پیچھے جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے والے کے پیچھے تراویح نہیں ہوتی، تو رب اکبر کی قسم ہے جھوٹ بولنے والے کو ووٹ بھی نہیں دے جاتا۔ ووٹ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا ٹکڑا ہے۔ تم تو میرے عزیزو ڈھولک کی تھاپ پر، تم تو بھنگڑے ڈالتے ہلل تھل کر ہوا کرتے ووٹ ڈالتے ہو۔ ہمارے اکابرین جن کی جوتیوں کے صدقے ممبر پہ بیٹھنے کا موقع ملا، جب وہ ووٹ ڈالا کرتے تھے پہلے غسل کیا کرتے تھے، پھر 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، پھر رو رو کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے مجرم نہ بنائیو، یا اللہ لوگوں کے خون کو قتل کرنے والوں کا یا اللہ ساتھ دینے والا نہ بنائیو، اللہ میں اپنے ووٹ کو تیرے سپرد کر کر یا اللہ آنکھوں سے کردار کو دیکھ کے دل سے تسلیم کیا، اللہ میں ووٹ اس کو دے رہا ہوں، یا اللہ اس میرے ووٹ کو اللہ مخلوق خدا کی حق کی پامالی کرنے والا نہ بنانا، ورنہ ذمہ داری سے عرض کروں گا شاہی مسجد والو جتنے پہلے تم نے کام کیا اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن اب جب تم ووٹ دیا کرو تو ووٹ سے پہلے ووٹ کی قیمت لگایا کرو۔ ووٹ کی قیمت واشنگ مشین کوئی نہیں، ووٹ کی قیمت سلائی مشین کوئی نہیں، ووٹ کی قیمت سوراب سائیکل کوئی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ووٹ تو ایمان کا ٹکڑا ہے، ووٹ تو عبادت ہے۔ بس اتنا سوچ لیا کرو جس
جس کی ڈبے میں, جس کی صندوقڑی میں میں نے ووٹ ڈالا, رب اکبر کی قسم زمین نہیں مربع نہیں, اگر اس نے یتیم کے حق کا لقمہ کھا لیا تو جتنا جواب اسے دینا پڑے گا اتنا جواب ووٹ دینے والے کو بھی دینا پڑے گا. اللہ کے راستے میں نکل جایا کرو, بھاگ جایا کرو, لیکن کیا کریں؟ یہی وجہ تو کربلا کے میدان میں بنی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ پاکیزگی حسین کے پاس تھی, سجدے حسین کے پاس تھے, قرآن کی تلاوت حسین کے پاس تھی, پردہ حسین کے پاس تھا, حیا حسین کے پاس تھا, غیرت حسین کے پاس تھی, نانے کی صداقت کی زبان حسین کے پاس تھی, نانے کی امانت دیانت حسین کے پاس تھی, ماں فاطمہ کی دودھ کی تربیت اس کے پاس تھی, باپ علی کی تربیت اس کے پاس تھی. اللہ ذوالجلال کی قسم ہے, حسین کربلا میں یہ لے کے آیا, عبید اللہ بن زیاد مال لے کے آیا, سونا چاندی لے کے آیا, ہیرے جواہرات لے کے آیا, پیسوں کے لالچ لے کے آیا. نتیجہ کیا نکلا؟ سجدے کرنے والے کو چھوڑ گئے, پاکستان سجدے کرنے والے کو چھوڑ دیا, مال والوں کا ساتھ دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ مال والا نیزے کینی پہ چڑھ گیا اور میرے قرآن والا نیزے کینی پہ چڑھ گیا. مال والا دربار میں تخت سجا کے بیٹھا تھا. اللہ نے فرمایا عبد الحنان یہ فیصلہ تیرے سے نہیں ہوگا, یہ مفتی نذیر شیخ الحدیث سے نہیں ہوگا, یہ مولانا اظہر اسلم سے نہیں ہوگا, مولوی طارق صاحب فیضان سے نہیں ہوگا, چودھری نوید سے نہ ہوگا, جیلم کے علماء سرائے عالمگیر کے علماء سے نہ ہوگا. یہ فیصلہ تو عرش کا مالک کرے گا. الہ العالمین عرش کا مالک تو کیا کرے گا؟ بچے بچے کی زبان پہ لے کے آؤں گا, بڑے چھوٹے کی زبان پہ لاؤں گا, اللہ اکبر مرد اوروں کی زبان پہ لے کے آؤں گا. الہی کیا لائے گا کہ دنیا کہے گی حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ باد ہے. حسین کی شہادت پر روئے وہ جو قاتل جو قائل ہو اموات شہیدوں کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. حسین تو مر کے بھی زندہ ہو گیا, رو اس لیے حسین کربلا میں سجدوں میں چلا گیا, میں نے سرائے عالمگیر کی ٹھنڈی ہوا میں سجدہ نہ کیا, رو اس وجہ سے حسین تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن سناتا چلا گیا, میں نے تو گھر کے کمرے میں بیٹھ کے ساری زندگی میں قرآن کھول کے نہ دیکھا. رو تو اس وجہ سے حسین شہید ہو گیا, اپنا کنبہ لٹا گیا لیکن اپنی بیٹیوں کی چادریں بچا گیا. روئے اس لیے کہ ہائے حسین تو کربلا کے ریگزاروں پر اپنی بیٹیوں کی چادریں بچا گیا, میں سرائے عالمگیر کے بازاروں میں چادریں نہ بچا سکا. اس بات پہ روئے تو اس بات میں حسین 3 دن کا پیاسا رہ گیا لیکن قرآن نہ چھوڑا, ایمان نماز نہ چھوڑی. رب اکبر کی قسم ہے حسین 3 دن کی پیاس دکھا کے چلا گیا. امت میرے عزیزو رمضان المبارک کے روزے چھوڑ کے بیٹھی ہے, ہٹے کٹے روزے چھوڑ کے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر, اللہ سے کہتا اللہ چھپڑ پاڑ کے دے دے. اللہ فرماتے 12 گھنٹے میرے لیے بھوکا نہیں رہ سکتا, میرے سے چھپڑ پاڑ کے مانگتا ہے. یہ روزے کتنے ٹھنڈے گزرے, خدا کی قسم شوگر والا بھی رکھ سکتا تھا, جگر والا بھی رکھ سکتا تھا. 12-11 گھنٹے کا روزہ تھا. ہائے میری بد نصیبی, آپ میری بات سے ناراض نہ ہونا, کہ کربلا سنانے آیا تھا, مولوی صاحب نے کیا بات کر دی. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں, انشاءاللہ بےہودہ نہیں پاکیزہ سناؤں گا. اگر حق بات کہتا ہوں مذاق الفت کا جاتا ہے, گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. تمہیں تو محمد بن قاسم بننا چاہیے تھا, تمہیں تو صلاح الدین ایوبی بننا چاہیے تھا, تمہیں تو نور الدین زنگی بننا چاہیے تھا. آئے تم ٹک ٹاکر کہاں سے بن گئے, تم کرکٹ کہاں سے بن گئے, سنوکر کے پلیئر کہاں سے بن گئے, والی بال کھیلنے والے کبڈی والے کہاں سے بن گئے. ایک محمد بن قاسم تھا میرے محترم دوستوں بزرگوں, جو ایک عورت کی آواز پہ آیا, اٹھ جاگ محمد بن قاسم, اسلام نے آج پکارا ہے. اس گنگا پار سے طاہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے. پورے سندھ پورے پاکستان کے اندر اسلام لانے کا مرکز بن گیا. ہائے میری بد نصیبی, مسجد کا پڑوس میرے پاس ہے, میری گلی سے مولوی صاحب گزر کے جاتا ہے, میری گلی سے میرے عزیز و شیخ الحدیث جاتا ہے. بد نصیبی یہ نہیں کہ تیرے میرے گھر میں کوئی قرآن کا حافظ
کافر نہیں، بد نصیبی یہ کہ 25 سال ہو گئے جو جہیز میں ماں قرآن لے کے آئی تھی اس قرآن کو کسی نے کھول کے نہیں دیکھا۔ بد نصیبی یہ نہیں کہ تیرا میرا بچہ مسجد کا امام نہ بنا، بد نصیبی یہ مدینے کا مصلی تیرے میرے گھر میں، گجر خان کا مصلی تیرے میرے گھر میں، گجرا والے کا ملتان کا مصلی تیرے میرے گھر میں، شنیل کا مصلی نرم تیرے میرے گھر میں، موٹا پتلا کلیل تیرے میرے گھر میں، مدینے کا مصلی تیرے میرے گھر میں۔ بد نصیبی یہ نہیں کہ تیرے میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، اس سے بڑی بد نصیبی یہ جو اماں جہیز میں مصلی لائی تھی آج تک اولاد تو کیا ماں نے نہیں کھول کے دیکھا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، فرض نماز مسجد میں پڑھ لو، ہر نماز مسجد میں پڑھو، لیکن گھر میں مصلی بچھا کے تھوڑی دیر جا کے بیٹھ جائے کرو۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جب تم ننھے منھے مجاہد ہوا کرتے تھے اس وقت اماں کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا کرتے تھے، دادا ابو کی ٹوپی اتار کر یوں کر کے بائیں پہ لا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ماں کا دوپٹہ لے کے تیری میری بیٹی بھاگ جایا کرتی تھی، کبھی کبھی دوپٹہ لے کر اللہ اکبر تیری میری بیٹی ماں کے آگے سجدہ کیا کرتی تھی، بیٹا ابا کی تسبیح لے کے پڑھنے لگ جاتا تھا، باپ رو کے کہتا تھا اس کی نظر اتار دو، اس کے لیے میسو لے کے آؤ، اس کے لیے برفی لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، آج وہی گھر ہے، نہیں میری عزیزوں کردار بدل گیا۔ آج میرے عزیزوں ناچنے کی گنجائش تو سارے کمرے میں، ماں کو کمرے میں نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی، ابا جان کو اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہی نہیں ملتی۔ پہلے میرے دوستوں بزرگوں اب بچوں کے دل موبائل فیس بک ٹک ٹاک پہ بلاتے ہیں، تو منجیری پہ ٹک ٹاک پہ اور پاپ جی پہ بلایا جاتا ہے۔ پہلے ابا جان پیلے سرنگ کی تسبیح پاس ہوا کرتی تھی، اس کے محراب میں 2 سوراخ ہوا کرتے تھے، سارے بچے ابا جان کی گود میں آتے، کہتے دادا مکہ دکھا دے، دادا مدینہ دکھا دے، پھر دادا تسبیح میں مکہ دکھاتا، مدینے میں دادا دکھاتا، پھر کہتا ننھے ہاتھ اڑاؤ، اللہ تیرے دادے کو عمرہ کرا دے، اللہ تیرے دادے کو حج کرا دے۔ اب تو دادا چھوڑ سکڑ دادا بھی ناران کی پہاڑیوں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم بچو 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 بچو، وگرنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حسین کو تو تب سناؤں کہ سارے انسان حسین کے اسوہ پہ عمل کریں۔ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فطرتی عمل ہے، نہیں یقین آتا گھر میں جا کے گھر والی سے پوچھ لینا، جب بچوں کو فیڈ کرایا کرتی، دودھ پلایا کرتی تھی، اس وقت تیرا ذہن کیا کہتا تھا؟ کب چھوڑو جی، نہیں بتا تو صحیح، ورنہ جس کے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مائیں دودھ پلاتی ہیں، کبھی بچے کا ماتھا صاف کریں گی، کبھی بچے کو پیار کریں گی، کبھی گالوں پہ کاٹنے لگ جائیں گی، کبھی ہنسنے لگ جائیں گی، کبھی بچے کو دیکھ کے رونے لگ جائیں گی۔ یہ فطرت ہے، جو ماں کے دماغ کے اندر آتا ہے وہ فطر اس کا اظہار چہرے پہ ہوتا ہے، اور وہی جو دماغ کے اندر آتا ہے وہ دودھ کی دھاروں کے ساتھ بچے کے سینے کے اندر جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، یوں کر کے گودی میں حسین کو لیا ہوگا اور دودھ پلایا ہوگا، اور دودھ پلاتے پلاتے حسین کو دیکھا ہوگا اور دیکھتے رونے لگ گئی ہوگی، اور رو کے فرمایا ہوگا حسین دودھ پلا رہی ہوں، تیرے سے سونے کے کڑے نہیں مانگتی، تیرے سے میں محل نہیں مانگتی، تیرے سے میں سرداریاں چودرانیاں نمبرداریاں نہیں مانگتی، بتا حسین دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ اور آپ نے ایک دیکھا ہوگا بچہ دودھ پیتا پیتا فیڈ روک دیتا ہے، کبھی ہنسنے لگ جاتا ہے، کبھی رونے لگ جاتا ہے۔ حضرت حسین نے بھی ماں کی گود میں رو کے دکھایا تھا اور کہا تھا اماں جان پریشان نہ ہونا، تو نے قرآن سنا کے مجھے قرآن سنا کے تو نے مجھے دودھ پلایا، اماں تیرے دودھ کا حق ادا کروں گا، تو نے گودی میں قرآن سنایا، میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے اللہ کا قرآن سناؤں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، زینب کا پردہ گواہ ہے، امام زین العابدین کی صداقت گواہ ہے۔ جب میرے عزیزوں یہ قافلہ جب میرے عزیزوں شام کے بازاروں میں جانے لگا، کربلا کے میدان سے نکلنے لگا، پھپھی زینب نے علی الاکبر کو دیکھا، علی الاصغر کو دیکھا، اپنے 2 بچڑوں کو دیکھا، اور محمد جعفر کے بیٹوں کو دیکھا، اللہ اکبر، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، حضرت قاسم کو دیکھا، ہر ایک شہید کا نظارہ کرتی رہی، زین العابدین کے کندھے کو دبایا، فرمایا زین العابدین ابا کہاں لیٹا ہوا ہے؟ زین العابدین نے یوں آسمان کی طرف منہ کیا، کہا ابا لیٹا نہیں ہوا، ابا کچھ کام کر رہا ہے۔ اما زینب نے نگاہ اٹھائی، حضرت حسین کا گلا نیچے تھا، سر اوپر تھا۔ اما زینب نے کہا ہوگا او لوگو تم ممبروں پہ بیٹھ کے قرآن سناتے ہو، میرا بھائی نیزے پہ چڑھ کے اب بھی خدا کا قرآن سنا رہا۔
کوئی آج یزید کی وفاداری کر رہا، کوئی حسین کی وکالت کر رہا ہے۔ اگر نان محمد کی شفاعت چاہتے ہو تو یزید کی وکالت نہ کرنا۔ کربلا کا واقعہ ہوا ضرور ہے، لوگ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں تھا، ہم کہتے ہیں بے شک پتہ نہیں تھا، مواصلاتی انتظام نہیں تھا، خون کا انتظام نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں یزید ابن زیاد نے مارا، شمر نے مارا، گالی دو، مقرر کس نے کیا تھا پتہ نہیں تھا، عبید اللہ بن زیاد کے دل میں کیا ہے پتہ نہیں تھا، شمر کا ارادہ کیا ہے، بے شک وہ رشتہ دار کیوں نہ تھے۔ لیکن میرے عزیزو چلو ساری باتیں ٹھیک ہیں، شام کہیں تھا، کوفہ کہیں تھا، کربلا کہیں تھا، لیکن میری عزیزو شہادت کے بعد جب زینب نے آ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے دکھڑا سنایا اور کہا چل ٹھیک ہے تو ہمارے بھائی کا قاتل نہیں، بتا ہمارے بھائی کا قاتل کون ہے۔ تو زینب سے پوچھا گیا بتا کون، امام زین العابدین نے بتایا شمر نے یہاں سے پکڑا تھا، زین العابدین نے بتایا عبید اللہ بن زیاد نے یہ کیا تھا۔ تو اس وقت بتاؤ جب قاتلوں کی نشاندہی تطہیر کی چادر پہننے والی کر رہی ہے تو یزید نے انہیں سزا کیوں نہیں دی، یزید نے انہیں سرعام قتل کیوں نہیں کیا؟ رب اکبر کی قسم ہے اگر یزید ان کو قتل کر دیتا اور سزائیں دے دیتا تو اس خون سے ہم یزید کو بیزار سمجھتے، لیکن یزید نے سزا نہیں دی، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اوے لوگو رب اکبر کی قسم کون حسین ہے؟ اور تمہیں میں حسین سناتا ہوں، تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ بات تو میرے عزیزو اللہ اکبر، سیدہ عائشہ کا کردار اعلیٰ، اما خدیجہ اپنے کردار میں اعلیٰ، کوئی عورت مائی خدیجہ نہیں بن سکتی، کوئی عورت مائی عائشہ ام سلمہ نہیں بن سکتی، لیکن یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، روایت جھوٹی نہیں روایت سچی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سوری پل سراج سے گزاری جائیں گی، ہر بندے کو پل سراج سے اللہ کے سامنے سے گزارا جائے گا، ہر عورت گزرے گی، تیری میری بیٹی، تیری میری بیوی بہن بیٹی گزرے گی، آل رسول کے بچے گزریں گے، اصحاب رسول کی عورتیں گزریں گی، تیری میری ماں ازواج مطہرات کو گزارا جائے گا۔ جب بیٹی بدول کی، نبی کی بیٹی کی آئے گی، حسین کی اماں کی آئے گی، علی کی گھر والی کی آئے گی، جنتی عورتوں کی سردارن کی آئے گی، جب یہ گزرنے لگے گی اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا معاشر الانبیاء والاولیاء، او میرے نبیوں، او ولیوں، او غوثوں، او کتبوں، ابدالو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، پل صراط سے محمد کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جس کے دوپٹے کو اللہ نبیوں کے نگاہ سے بچا کے رکھے اس کی بیٹی کا پردہ کربلا میں اللہ کیسے کھول سکتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا شاہی مسجد کے امام نمازیوں کا عقیدہ یہ، اگر فاطمہ کے سر سے پردہ اتر جاتا تو خدا کی قسم آسمان زمین پہ گر جاتا۔ اللہ جب پل صراط سے محمد کی بیٹی کا پردہ بچا سکتا ہے تو محمد کی بیٹی کا پردہ بھی کربلا میں خدا نے بچا کے دکھایا ہے۔ میں خود کربلا کے میدان میں فیضان بھائی 5 دن لے کے آیا، وہیں ہمارا ہوٹل تھا، میں اللہ کی قسم اللہ اکبر، میں کربلا میں کئی نمازیں بھی پڑھ کے آیا، حضرت حسین کی مسجد میں پڑھ کے آیا، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر یہاں مولوی صاحب یا طارق فیضان بیٹھے ہوں اور میں ان کی طرف منہ کروں، یہ مجھے یوں کر کے کہتے ہیں، میں سمجھ جاؤں گا، کہہ رہے ہیں بیان ختم کرو، یہ میں اتنے سمجھدار ہیں، کیا حسین نہ سمجھ ہے؟ کیا میرے عزیزو خیمے میں بیٹھنے والی زینب نہ سمجھ ہے؟ جب علی اکبر بھی میدان میں آئے کٹ گئے، ننھا علی اصغر بھی میدان میں آئے کٹ گئے، رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر، تاریخی بات ہے، مجھے سنایا گیا علماء نے، میں نے علماء سے پڑھ سن کے آپ کو بتایا، جب آپ نے رات کو چراغ گل کر دیا، 10 محرم کی رات کو کر دیا، فرمایا کوئی یوں نہ کہ زبردستی مروا دیا، جانا چاہے چلے جائے کوئی گلا نہیں، اللہ اکبر۔ جب چراغ جلائے تو سارے کھڑے تھے، ایک کہنے لگا حسین اندھیرے میں تجھے چھوڑ کے چلے گئے، کل قیامت کے دن تیرے نانے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ نانا کہیں گے نواسے کو چھوڑ کے آ گیا۔ مسلم بن عوجسہ کہنے لگے 70 مرتبہ قتل کر دیا جاؤ، زندہ کر دیا جاؤ، حسین تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ حبیب ابن مظاہر 75 سال کا بوڑھا ہے کہ حسین جب تک رگوں کے اندر خون جاتا رہے گا تیرا دفاع ہوتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی اور جانا چاہے چلے جاؤ۔ کل سجدہ کیا، خدا کو رو کے منایا، کربلا کے میدان میں آئے،
ایک ایک کر کے کٹ کٹ کے جب سارے اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے تو پیچھے کچھ بھی نہ بچا. علی الاصغر بھی چلا گیا. اوے لوگوں کو 1 لاکھ روپیہ دے, اس کے سرائے عالمگیر میں چرچے ہوتے ہیں, مسجد کو 1 لاکھ روپیہ دیا, کوئی 2 لاکھ دے دے, کوئی مسجد کو جگہ دے دے, اس سے قیامت تک 50 سال تک یاد کرتے ہو. اور جس نے اپنا سارا گھرانہ ہی دے دیا, جس نے چھوٹے سے لے کے بڑا بچہ ہی دے دیا, میرے محترم دوست بزرگوں, ہار نہ مانی کہ اللہ کا قرآن سناتا رہوں گا, رگوں میں باب علی کا خون ہے, زبان نے محمد کی چوسی ہے. حسین باطل کے آگے سر نہیں جھکائے گا, یہ سر کٹ تو سکتا ہے, باطل کے آگے جھک نہیں سکتا. جب ایک ایک کر کے میدان میں سارے کٹ گئے تو خیمے میں بہن بیٹھی ہوگی, کیا پتا خیمے کے پاس پردے میں بہن سارا منظر دیکھ رہی ہوگی. تو بہن کو اشاروں میں پوچھا ہوگا, بہنا اگر تو بچ گئی تو حسین کے تذکروں میں کیا کہے گی, کرسی لینے گیا تھا یا نانے کا دین پھیلانے گیا تھا؟ اللہ اکبر. بہن کہنے لگی, بھیا اگر تو چلا گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی تو ایسا اللہ پیچھے چھوڑ دے جو کربلا والوں کی وکالت کرے. بہن کہنے لگی, تو بچ گیا تو بتا کیا کہے گا کہ بہن نے پردہ لٹایا کہ بچایا؟ اللہ اکبر. اگر میں بچ گئی تو بتا میں نانے کے منبر پہ, نانے کے روزے پہ جا کے کیا جواب دوں کہ بہنا نانے کے روزے پر اور شاہی مسجد میں آنے والوں کو پیغام دے دینا, خیمے میں پردہ تھا, کربلا کے میدان میں سجدہ تھا. اوے لوگوں ہمیں کیا کہو گے؟ بہن نے خیمے میں پردہ بچا لیا, میں نے کربلا میں سجدہ بچا لیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قیامت آ سکتی ہے, فاطمہ کی بیٹی زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا, حسین قیامت تک تیرے جیسا سجدہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ بولو صحیح ہے کہ غلط؟ اگر تمہیں صحیح لگی تو کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ اکبر. اتنی قربانیاں, لوگ کوئی 4 مہینے لگائے, بابا جی سال لگائے, 2 سال, کہنے لگے ماشاءاللہ انہوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا, تو جنتی ہے جنتی. امام زین العابدین کا بیٹا امام جعفر مسجد کے اندر بیٹھا, زاروں قطار رو رہا ہے. کسی نے کہا نانی یاد آ گئی, کسی نے کہا ماں یاد آ گئی, کسی نے کہا ابا زین العابدین یاد آ گیا. کہ نہیں جعفر, امام جعفر رو رو کی ہچکیاں بند گئی. کسی نے پوچھا جعفر کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر, ہم میزبانی کا حق ادا نہ کر سکے, ہم میزبانی کا حق ادا نہ کر سکے, اس پہ رونا آ رہا ہے. تیرے پاس مہمان آئے تھے؟ کہ نہیں. کون آیا تھا؟ کہ لوگوں نانے کی امت مہمان تھی, نانے کا خاندان میزبان تھا. ہائے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, نانے کی امت میزبانی کر کے انہیں کلمہ نہ پڑھا سکی. اللہ اکبر. نانے کی امت کے بارے میں نانا نے پوچھ لیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ وہ جعفر ہے جس کا پورا خاندان کربلا کے میدان میں کٹ گیا. یہاں اگر کسی کے ساتھ کسی کی لڑائی ہو جائے, پنچایت میں صلح ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں صلح کر لے, انہوں نے کہا کر تو لئیے, بس غصہ پتر میں تو ٹھیک ہاں, پتر نہ غصہ کر جان. پتروں کو کہتے ہیں پتر میں معاف کر داں گا, صلح تجھ نہ کرے جے تو نکل جائے جے. یہ صلح ہے؟ قرآن صاحب نے ضامن بنا کے آج تو بعد بغل گیر ہو, گلے ملو واری وہ مٹھائیے کھو, اور گلے ملتے کیا کہتا ہے بچ کے رمی, ذرا بچ کے رمی میرے. تو یہ بھی تاریخی واقعہ ہے, کربلا کا واقعہ ہو گیا. اور سقفی کی فوجوں نے مالک بن اشتر کو پکڑنا شروع کر دیا. مختار کی فوجیں مالک بن اشتر ان کے پیچھے, حسین کے قاتلوں کے پیچھے لگ گئی. جس نے حسین کا گلا کاٹا تھا, اللہ اکبر, ہانپتا کانپتا اس محلے میں چلا گیا جس محلے میں امام زین العابدین کا گھر تھا. اللہ اکبر. زین العابدین ام بنین کہتی ہے حضرت علی کی بیوی, میں نے اپنے بیٹے زین العابدین کو کربلا کے بعد کبھی ہنستے ہی نہیں دیکھا ہے. کربلا کے میدان میں گیا, داڑھی کالی تھی, مدینے میں واپس آیا داڑھی چٹی ہو گئی. ہاں دادی نے گودی چایا, گود میں لیا اور سر پہ ہاتھ پھیرا کہ بیٹے بوڑھا کہاں سے ہو گیا, بالوں میں سفیدی کہاں آ گئی. کہنے لگے اماں جو منظر کربلا میں دیکھ کے آیا, سورج بھی کالا ہو جاتا, یہ تو بیٹا ہے.
اور لوگوں جو ایک کٹتا دیکھے کہتے ہیں آواز بھاگتا اب نارمل ہو گیا، جس نے سب کو کٹتا دیکھا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ میرے ویرو، بچہ موٹر سائیکل پر منگ ملی کرتے، بچہ گر جائے ابا کہتا ہے تو میری جان ہی کٹ دیتی، اور جس کا علی اکبر بھی پڑھا ہوگا، علی اصغر بھی پڑھا ہوگا، وہ اس نے تو یہ نہیں کہا اللہ جان ہی کر دیتی، کہتا اللہ میری رہ گئی اینا دی چلی گئی، میری بھی قبول فرما لے۔ یہ ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین اللہ اللہ کر رہا ہے، دروازہ بجا، کون کا پیاسا ہوں پانی پلا دے۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، اللہ اکبر، زین العابدین آگے بڑھے، پردہ ہٹا کے دیکھا بابے کا قاتل سامنے کھڑا ہوا ہے، اپنے چہرے پہ پردہ ڈالا اور پانی کا برتن بھر کے سائل کو لا کے دے دیا، پانی کا گھونٹ پیا۔ کا فقیر چہرہ کیوں چھپاتے ہو؟ کا چہرہ دکھا دیا، پانی کا گھونٹ اتارنا مشکل ہو جائے گا، کہ تیرا ہاتھ میں برکت ہے یا پانی کی مٹھاس ہے، ایک پیالہ اور پلا دے، تشنگی باقی رہی ہے۔ پھر پیالہ پانی کا بھرا اور پانی کا پیالہ پلایا، وہ پانی کے گھونٹ پی رہا تھا، حسین کا بچڑا رو رہا تھا، روتے روتے پردہ سرک گیا۔ اللہ اکبر۔ شمر کی نگاہ حسین کے اوپر پڑی، اس نے کہا ہائے باپ کے قاتلوں کو پانی پلا رہا ہے۔ اور جملہ سن کے جاؤ، اس پر عمل کرنا۔ بھائیوں سے ناراض ہونے والوں، بہنوں سے ناراض ہونے والوں، ماں باپ سے پیو پتر کی 4 سال ہو گئے بات ہی نہیں ہوئی، جاؤ جا کے بھائیوں کو گلے لگا لینا، بہنوں کو کے قدموں میں جا کے بیٹھ جانا۔ امام زین العابدین کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں قاتل ہوں پانی پلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کا دیس تیرا تھا، حکومت تیری تھی، میزبان تم تھے، مہمان ہم تھے، ہم نے تمہارے سے پانی مانگا، تم نے جانوروں کو مارنے والا تیر میرے بھائی کے حلق کے اندر اتار دیا، یہ تیری مہمان نوازی ہے۔ دیس ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے، آج پانی پلانے والے ہم ہیں، پانی پینے والا تم ہے، آج باپ کے قاتلوں کو پانی پلا دیا، یہ ہمارے نانا محمد الرسول اللہ کی مہمان نوازی ہے۔ جا چلا جا، باپ کے دشمنوں کو پانی پلایا۔ بس تھوڑی سی بات کر کے آپ سے دعائیں لے کے جاؤں گا۔ دونوں بھائیوں میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، بھائیوں میں دیوار پر سینی پہ لگے بھانڈے بھی آپس میں کھڑکنے لگ جاتے ہیں، دونوں بھائی ناراض ہو گئے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ بابا جی تیسرا دن گزرا، سورج ڈھلنے لگا، حضرت حسین نے کاغذ قلم منگوایا، اپنے بھائی حسن کو پیغام لکھا، السلام علیکم، اے میرے بھیا آج 3 دن ہو گئے ناراض ہو، کیا آپ نے نانا جان کی حدیث نہیں سنی یا پڑھی؟ 3 دن سے زیادہ مومن ناراض رہے اس کا ایمان ہی نہیں رہتا ہے۔ اے میرے بھیا اب تو کہے گا کہ تیرے پاس نانے کی حدیث تھی تو صلح کرنے آ جاتا، پتہ ہے میں کیوں نہیں آیا؟ کہ نانا جان نے فرمایا تھا جو صلح میں پہل کرے گا تو پہلے جنت میں جائے گا۔ بھائیا میں نانے کے سامنے پہلے جنت میں جاؤں تو نانا پوچھے کیا بات ہے، تم کہہ دے دونوں بھائی ناراض ہیں، تو نانا کہے گا کیا میری تربیت میں فرق آ گیا، ماں کی تربیت میں فرق آ گیا؟ او میرے ویرے اس حدیث کو سن، اللہ اکبر، میں گھر کے دروازے پہ بائیں کھول کے تیرا انتظار کر رہا ہوں، آ جا اور آ کے مجھے گلے لگا لے، صلح میں پہل تو کر دے تاکہ میدان محشر میں جنت میں پہلے تو جائے پیچھے تیرا چھوٹا بھائی جائے۔ یا تو 2 بھائیوں کی کپڑے کی دکان ہے، کی ریٹ ہے 50 روپے 98، پرانو نہ دسی، ہائے ری میری بد نصیبی، ابے نو نہ دسی، کی کمائی دے میرے پیو ملازموں کہہ رہے پیو نو نہ دسی، ہائے میرے بد نصیبی۔ میرے محترم اس مال کو تف ہے، ہائے جو مال باپ کی امیدوں پہ خرچ نہ ہوا، جو مال ماں کی مامتا پہ خرچ نہ ہوگا۔ میرا عزیزو ہے تو مسجد کی چرپائی، لیکن میرے عزیزو اس چرپائی کے اوپر آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، جب کسی کی ستائی ہوئی ماں دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو 4 جملے جنازے کی چرپائی کے سرانے لکھ کے جاتی ہے۔ پہلا جملہ، چند بچوں کو پالا تھا اس ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ بھائی آپس سے لڑ دینے کہندے نے میرے ٹھیکیداری تھوڑی ہے، میرے بھی تو چھوٹے، میرا تو حوصلہ نہیں پڑتا جو آج کی نئی جنریشن اپنے ماں باپ کو کہتی ہے۔ ابو جی باہر جاؤ فرش تو ہونا، امی ایک جگہ بیٹھ جائے فرش نہ خراب کر، انہیں تو ہوتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ماں باپ
جنہیں سونے کی سیج پہ چاندی کے گو تکیوں لگا کے بیٹھنا چاہیے تھا، یہ گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ گزرنے والا گزر کے کہتا ہے بابا جی کیوں بیٹھے ہو؟ تو باپ کہتا ہے اللہ اکبر، سن، پتر لے گئے نواں، پتر لے گئے نواں، دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ پانی دے گا تو پی لیں گے، ابو جی روٹی کھا لئیے، ابو جی نہیں کھانی ہوندی تو نہ پکوایا کرو۔ دیکھ لو امی جی نے روٹی پھر بچا دیتی، امی جی روٹی کھایا، جدو انہوں بھوک لگے نا امی نو، یہ بیٹا کہہ رہا ہے جدو بھوک لگے نا وہ تو روٹی پکا کے نو نو نو۔ وزیر سے بات کر تیری مرضی، وکیل سے بات کر تیری مرضی، صدر سے بات کر تیری مرضی، سینہ تان کے بات کر تیری مرضی، یہ جھڑکیاں دے کے بات کر تیری مرضی۔ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے چار باتوں کا خیال کرنا۔ نوجوانوں، کوئی عمل حجنی مدینے میں دفن ہو جائے، ماں باپ ناراض، ہمارے عزیزوں مغفرت نہیں ہوگی۔ قرآن کی 15ویں پارے کی 30 رقوع کی 3 آیتیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، نوجوانوں سنو، إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اما یبلغ، نو اللہ نے قانون بتائے، اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم عالم بما نفوسكم ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ پوچھنا مولی صاحب سے، اور جیتے مرضی نال گل کر، سینہ کھول کے گل کر یا نظر اٹھا کے، لیکن ماں باپ سے جب بات کرنی ہو تو چار باتوں کا خیال کرنا۔ کبھی ماں باپ کے سامنے آنکھیں مٹکا مٹکا کے بات نہ کرنا، ماں باپ کے سامنے کندھے اٹھا اٹھا کے بات نہ کرنا، ماں باپ کے سامنے تلخ لہجے میں بات نہ کرنا۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا ابا نہیں کہہ رہا، یہ عرش والا خدا کہہ رہا ہے۔ محبوب میرے محبوب نوجوان نسل کو ڈانٹ دے، ماں باپ کو گھور کے نہیں دیکھنا، ماں باپ کو کندھے اٹھا اٹھا کے بات نہیں کرنی، اماں ابا سے تلخ لہجے میں بات نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے بات نہیں کرنی۔ وہ عرش والا رب کہتے ہیں محبوبہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اگر ان باتوں میں سے کوئی بات ماں باپ کے سامنے اولاد نے کر دی، میں ذلت کے ایسے گڑھے میں پھینکوں گا قیامت کی صبح تک اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اعبدوا ربکم الذی، یا کیا فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، او لوگو اللہ کی عبادت کریو، کسی کی نہ کرنا، الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد دوسرا ماں باپ کا ہے۔ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنتی بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی، ان کو ستائے گا جنت میں جائے گا، ان کو ناراض کرے گا جہنم میں جائے گا۔ او نوجوانوں جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ کوئی تلخ لہجے میں گفتگو کی ہو، آج جا کے باپ کے پیر پکڑ لینا، آج جا کے ماں سے یوں کر کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لینا، ابا معاف کر دے، اماں معاف کر دے۔ اگر وہ فوت ہو گئے تو سویرے سویرے قبرستان چلے جانا اور پینتیوں کے سرانے بیٹھ جانا، پینتیوں کی طرف بیٹھ جانا، کہنا عرش والے تیرے پاس پہنچ گئے، ہم نے بڑا ستایا، عرش والے اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد پتہ لگا ماں باپ کیا ہوتے ہیں، عرش والے معاف کر دے، رب اکبر کی قسم ہے۔ ہر سال 4 عمرے کر، ہر سال عرفات میں جا کے رو رو کے دعا کر، اگر تیرے سے ماں روتی چلی گئی تو خدا نہیں بخشے گا۔ اگر باپ کا دل دکھایا، سر عالمگیر کی ساری مسجدوں میں قرآن خوانی کروا، اللہ دے تجھے نہیں بخشے گا۔ میرے ویرو جا کے ماں باپ کے پیر دبا لو اور جا کے ایک مرتبہ اماں کو کہہ دو اماں ایک دفعہ معاف کر دے، اور اللہ سے اپنی زندگی میں سفارش کروا لو، اماں میری سفارش کر دے، اللہ جان ابا میری سفارش کر دے۔ رب اکبر کی قسم، ماں کی بزرگی کا، باپ کے بالوں کا اللہ کو بڑا حیا آتا ہے۔ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کو مجھے عطا فرمایا۔ ہمارے حضرت جی پالن پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، پہلے نبی دنیا میں آتے تھے، دین لاتے، دین کی محنت بھی لاتے، جو دین پر چلتا محنت کرتا اس پہ خدا کی رحمت آیا کرتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی جی دنیا میں تشریف لائے،
دین لائے, دین کی محنت لائے, محنت پہ اللہ کی رحمت لے کے آئے. ہمارے پیارے نبی جی دنیا سے چلے گئے. ہمارا ایمان ختم نبوت کے صدقے عقیدہ یہ کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں. حضور آخری نبی کہہ دو, بے شک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. قادیانی ہو, لاہوری ہو, وہ حرامی تو ہو سکتا ہے, ختم نبوت کا تاج والا نہیں ہو سکتا. رب اکبر کی قسم ہے, ختم نبوت کا تاج, نبوت کے تاج ابراہیم کو ملے, اسماعیل کو ملے, عیسیٰ کو ملے, لیکن ختم نبوت کا تاج اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا ہے. ہمارا ایمان حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا. آپ آخری قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں. حضور دنیا میں تشریف لائے, دین بھی لائے, دین کی محنت بھی لے کے آئے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے, دین باقی رہا, دین کی محنت باقی رہی. جو اس محنت کو لے کے چلے گا اللہ کی رحمت والی آغوش میں رہے گا. ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا, اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے بڑوں سے وعدہ لیا تھا کہ اس بات کو فلیبلغ الشاہد الغائب, اس بات کو غائبین تک پہنچا دو. سرائے عالمگیر کے ہر دروازے, بچے بڑے مردوں تک پہنچا دو. اللہ کے راستے کی موت مانگو, گھر کی موت نہ مانگو. فقیروں, پتہ ہے اس حالت میں اللہ کی قسم پیسے کے لالچ میں نہیں آیا. میں ایک پھول کرتا جلسہ کینسل ہو جاتا, میں نہیں آ سکتا. لوگ کہہ کہ 6 بندے اٹھا کے لا رہے, کیوں آیا؟ میرے زندگی کے 36 سال میرے عزیزوں اللہ کے راستے میں موت مانگی, اللہ کے راستے میں چلا. 15-20 دن بستر پہ لیٹے ہو گئے تھے, ڈر لگ رہا تھا بہت بستر کے اوپر نہ آ جائے. گھر والے کہنے لگے کوئی تھوڑے پیسوں کی میں نوکری کر لوں, بچے کر لیں گے. میں نے کہا نا, بات پیسے کی نہیں, بات اللہ کے راستے میں مرنے کی ہے. گھر میں مر گیا, پتہ نہیں کوئی کندھا بھی دے گا کہ نہیں دے گا, اس کے راستے کی موت. گھر والوں کو کہہ رکھے مر جاؤں, بلانا نا, بس وہی دفن کروا دینا. میرے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بن سکتا, لیکن ان کے نقشے قدم پر تو چل سکتا ہوں. دعا کی تھی اللہ ابو ایوب انصاری نے اپنے راستے کی موت دینا, اور میری بیعت کو بھی اپنے راستے میں چلانا. یہ ابو ایوب کی بیعت سواری پہ 13 دن چلتی رہی تھی, پھر جا کے اب بوڑھو اللہ سے گھر میں موت مانگ رہے ہو.